بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت اور ادیب وقت، صاحب لسان، الداعی کے مدیر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ابھی رات میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کی کچھ مختصر سوانح حیات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام کے کچھ اشعار کو پیش کر دینا آج کی اس کلپ میں مناسب معلوم ہوتا ہے، جس سے حضرت کی شخصیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کتنے بلند پائے کے عالم تھے۔ حضرت کی پیدائش 18 دسمبر 1952 کو بہار کے مظفر پور ضلع میں ہوئی۔ آپ معروف عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے عربی کے بڑے کامل اور ماہر اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی کتاب فلسطین فی انتظار صلاح الدین پر آسام یونیورسٹی سے PhD مقالہ لکھا گیا۔ مولانا امینی عربی زبان کے مصنف، ایک بہت بڑے مصنف تھے، اور ان کی کتاب مفتاح العربیہ مختلف مدارس میں درس نظامی میں شامل ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ امدادیہ دربھنگہ، دارالعلوم مئو اور دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ 1970 میں مولانا نے درس نظامی کی تکمیل کے لیے مدرسہ امینیہ میں داخلہ لیا۔ ان کے اساتذہ میں علامہ وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ اور محمد میاں دیوبندی جیسے بلند پائے کے ادیب شامل ہیں۔ مولانا امینی دارالعلوم دیوبند کے استاد ادب عربی اور عربی ماہانہ الداعی کے مدیر اعلیٰ تھے۔ 2017 میں آپ صدارتی سرٹیفکیٹ آف آنر، پریسیڈنٹیل سرٹیفکیٹ آف آنر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آسام یونیورسٹی میں ابوالکلام نے نور عالم خلیل امینی کی تحریروں میں فلسطین فی انتظار صلاح الدین کے خصوصی حوالے کے ساتھ سماجی و سیاسی پہلوؤں کے عنوان پر اپنا ڈاکٹریٹ مقالہ لکھا۔ آپ کی مشہور تصانیف مولانا کی عربی اردو کتابوں میں سے کچھ کے نام یہاں پر ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختصر کلپ میں آپ کی مکمل تصنیفات کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کوہ کن کی باتیں یا علامہ وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ کی سوانح حیات ہیں، جن کو حضرت مولانا نور عالم خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ فلسطین کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں، اس کے بعد تھی پس مرگ زندہ، حرف شیرین، موجودہ صلیبی صہیونی جنگ۔ ظاہر سی بات ہے ان کتابوں کے ناموں سے اور ان کے عنوانات سے ہی آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حضرت کس درجے کے محقق عالم دین تھے۔ کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے؟ یہ بھی حضرت کی ایک مایہ ناز کتاب تھی۔ خط رقعہ کیوں اور کیسے سیکھیں؟ عربی میں مفتاح العربیہ مکمل 2 حصے۔ اس کتاب کو مختلف مدرسوں میں درس نظامی میں شامل کیا گیا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ فلسطین فی انتظار صلاح الدین یہ عربی ہے۔ المسلمون فی الہند، الصحابۃ و مکانتہم فی الاسلام، الدعوۃ الاسلامیہ بین الامس والیوم، تعلموا العربیۃ فانہا من دینکم۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرت کی بہت ساری کتابیں۔ انتقال کئی دنوں سے بستر علالت پر رہنے کے بعد بحکم خداوندی 3 مئی 2021 مطابق 20 رمضان المبارک کو آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کے زندگی کے آخری چند اشعار جو حضرت نے اپنے چھوٹے بیٹے ثمامہ نور کو بلا کر سنایا اور پھر رونے لگے۔ حضرت کے اشعار کو سماعت فرمائیں۔ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے۔ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اور کچھ دن یہ دستور میخانہ ہے،
تشنہ کامی کے یہ دن گزر جائیں گے، میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اے نسیم سحر تجھ کو ان کی قسم، اے نسیم سحر تجھ کو ان کی قسم، ان سے جا کر نہ کہنا میرا حال غم، اپنے مٹنے کا غم تو نہیں ہے مگر ڈر کے ان کے گیسو بکھر جائیں گے۔ اپنے مٹنے کا غم تو نہیں ہے مگر ڈر تو یہ ہے کہ ان کے گیسو بکھر جائیں گے۔ اشک غم لے کے آخر کدھر جائیں ہم، اشک غم لے کے آخر کدھر جائیں ہم، آنسوؤں کی یہاں کوئی قیمت نہیں، آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے ورنہ موتی زمیں پر بکھر جائیں گے۔ کالے کالے وہ گیسو شکن در شکن، وہ تبسم کا عالم چمن در چمن، کھینچ لی ان کی تصویر دل نے میرے، اب وہ دامن بچا کر کدھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور آگے کے سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وفات سے امت میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس خلا کی تکمیل کے جلدی سے جلدی کچھ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔